اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سٹوری کل کی پاکستان کی سیاست کے اندر یہ انڈر ڈسکشن ہے. وہ ہے کیا محترم نواز شریف صاحب اڈیالہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اس حوالے سے جب خبر بریک ہوئی، خبر بریک کرنے کے بعد جو ہمارے دوست ہیں اینکر کامران شاہد صاحب، انہوں نے سوال کیا رانا ثناءاللہ صاحب کو اپنے پروگرام میں لیا اور رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھا کہ رانا صاحب کیا ایسا ممکن ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا فرمایا، سنیے. ریفری کا رول پلے کرنے کو نواز شریف صاحب تیار ہو گئے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کا جس بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یا خبر کی بات کر رہے ہیں، اس بارے میں کوئی براہ راست جو ہے وہ کوئی انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل ڈائلاگ کے مسئلہ یہ ہے کے حق میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن کو ڈائلاگ کی، مذاکرات کی دعوت دیں، اور ایسی دعوت سے پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہ لیا ہو اور اپنے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف سے اجازت، یہ میں اجازت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اجازت نہ لی. اسلام آباد کے ناظرین، گرد و نواح میں جو خاص طور پر پاور کوریڈورز کے اندر ڈالے کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کی جائے. یوسف رضا گیلانی صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں، فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں، موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں. وہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سنائی دیے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ ڈائلاگ ہو، خان صاحب کو باہر لایا جائے، بات چیت ہو، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، قتل بھی ہو جائے اور ہمارے گاؤں میں، ہمارے خطے میں کئی مرڈر کیسز ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. جی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایون نیلسن مینڈیلا کو بھی ڈائلاگ کرنا پڑا. جی. تو اس لیے میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ڈائلاگ کریں، وہ راستہ نہ ختم کریں، کیونکہ یو شوڈ ناٹ میک والز، یو شوڈ میک بریجز. یو شوڈ ناٹ میک والز، دیواریں نہیں بنانا چاہیے، آپ کو پل باندھنے چاہیے، تعلقات بہتر کرنے چاہیے. پھر بات ہوئی کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات، وہ جو بات کرتے ہیں میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، اس حوالے سے بھی ان سے سوال پوچھا گیا، ان جواب سنیے. اندر کی لیڈرشپ میں عمران خان جو میٹر کرتے ہیں وہ تو عمران خان صاحب ہے، جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے. وہ جب کہے گا تو پھر بات بنے گی. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چاہتے ہیں. جو بھی چاہتے ہیں ان کو کرنی چاہیے. تو بھلے بات ہم سے کریں، ہوگی تو انہیں کے ساتھ. جی، آپ کے پاس خبر، آپ نے رائمنڈ کال کی کوئی کسی پی ایم ایل این کے کسی دوست سے بات کی؟ یہ جو خبر اڑی ہے اس کے اندر کتنی سچائی ہے؟ یہ سب بری میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی رائمنڈ کیوں کروں کال؟ نہیں ریزائڈنگ ان مری دیز ڈیز. مجھے ٹھنڈے ماحول میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھنڈے ماحول سے اٹھ کر اڈیالہ چلے جائیں گرمی میں، کیا ضرورت ہے ان کو جا کے ملنے کی وہاں پر گرمی میں؟ سیاستدانوں کا پتہ نہیں نہ ہوتا کہ دیکھیں پہلے بھی رہ کے آئے ہیں، مستقبل پہلے میں جانا پڑے. پہلے جب وہ جیل میں تھے، اڈیالہ میں تھے، تو پھر کسی نے یوں کیا تھا کہ تمہارا اے سی میں اترواؤں گا. ٹھیک ہے، نہیں کہا تو تھا نا، اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا. مجھے کیا معلوم، انہوں نے کہا تھا اے سی، انہوں نے تو اپنی دل کی بات بڑھا دیا. اب سنیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں اترواؤں گا، اس کا مطلب اگر تھا، اور اگر تھا تو انہوں نے اتروا دیا، نہیں تھا تو اس کا مطلب انہوں نے اتروا دیا. آج کل ایسی ہے کہ نہیں ویسے؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل وہ تو اڈیالہ میں ہے لیکن ان کو مسئلہ نہیں ہے، ان کو اسی کی ضرورت کیا جی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خدا نخواستہ دوزخ میں چلا گیا تو جو گرمی میں نے میاں والی میں برداشت کر دی، مجھے گرمی لگتی ہی نہیں ہے. تو ان کو اسی کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ گرمی تو ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے میں دوزخ میں بھی چلا گیا تو خدا نخواستہ، انہوں نے کہا تھا، اپنے الفاظ ہیں، لیکن وہ لنڈن نہیں گئے، ان کے اپنے الفاظ ہیں، لنڈن نہیں گئے. میں ان کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا صبر کریں نا، ذرا سن بھی لیا کریں. میں نے کہا لنڈن ہر بات میں بیچ میں بات کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا اچھا میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، یہ جو گیلانی صاحب کو سوٹ چلایا ہے کہ بھئی اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے شروع ہونے والی ہیں، رانا صاحب بھی مذاکرات شروع ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں، دعوت دی ہے شہباز صاحب نے، لیکن ہمارے تو ایک بہت بڑے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ مذاکرات تو چل رہے ہیں اور وہ بڑے نتیجے کے بڑے قریب پہنچ چکے ہیں. تو 4 مہینے پہلے کہا تھا انہوں نے، تو کیا وہ انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کی نہیں کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں؟ تو پہلے تو دیکھیں اگر وہ مذاکرات چل رہے ہیں تو دوبارہ شروع کس طرح ہوں گے؟ اور اگر وہ مذاکرات جو ہے وہ نہیں چل رہے تو پھر وہ ابھی تک انہوں نے چلائے بھی کیوں ہیں؟
چوہدری صاحب، یہ جو ایک تو محترم نواز شریف صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی خبر ہے وہ اڈیالہ جا سکتے ہیں اور مذاکرات؟ خبر آئی کہاں سے ہے؟ کامران شاہد نے اپنے پروگرام میں یہ خبر بریک کی ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے کہ وہ بھی جا سکتے ہیں، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو اس میں کیا بری بات ہے چوہدری صاحب؟ میاں صاحب جا سکتے ہیں؟ نہیں، میاں صاحب جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے، یا ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، یا ان کی بھائی کی حکومت نے یا بیٹی کی حکومت نے کرنا ہے. میرا اس پر کوئی بریف نہیں ہے. لیکن یہ جو ایسی کرتے رہتے نا، یہ پہلے دن سے مذاکرات چلتے رہے اور ہمیشہ چلتے رہتے. کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ کہ کون گیا تھا، بعض اوقات جو سپرڈنٹ جیل ہوتا ہے وہی مذاکرات کر رہا ہوتا ہے. میں وقت بھی ایگزیکٹ کہ جو پیغامات ہی دینے ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی وہ مذاکرات ہو رہے تھے. تو یہ بھائی وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا، اس نے کہا 99% کامیاب ہو گئے تھے. تو وہ اگر مذاکرات ہو نہیں رہے تھے تو کامیابی کیا تھی؟ تو اس طرح کی باتیں چھوڑیں. آپ ان کو ایک سیاسی ریالٹی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کو شکست ہو گئی ہے، آپ کو عوام نے ذلیل کیا ہے بار بار ووٹ نہ دے کے. اب بس کریں. نہیں اگر ابھی آپ کا دل بھرا تو پھر مزید ذرا انتظار کر لیں. چلیں، آپ نے چوہدری غلام صاحب بات کی ہے جو ہے سی ایم کے پی کی، تو ہم سی ایم کے پی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ان کی بات کتنی سیریس ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے نہیں ہونے جا رہی؟ وہاں پہ اپوزیشن کے آپس میں کیا معاملات ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک.